ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 139 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم 2 آیات کور کریں گے، آیت نمبر 140 اور 141، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ ہمارا پہلا پارہ ختم ہو جائے گا۔ حسب معمول پہلے آیات پہ چند سمجھنے کے لیے باتیں ہوں گی اور اس کے بعد انشاءاللہ گرامر کی تفصیل ہوگی۔ تو چلتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 140 اور 141 کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ وما اللہ بغافل۔ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور اللہ غافل تو نہیں ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے ہیں، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہ پوچھا جائے گا اس بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، آپ نے آیات کا ترجمہ سنا۔ چند آیات قبل اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، نصرانی کہتے ہیں کہ نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا کہ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں سب یہودی تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم زیادہ بہتر جانتے ہو یا اللہ تم سے زیادہ بہتر جانتا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جس کے پاس ایک شہادت آئے اور وہ اس کو چھپائے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کے اعمال ان کے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ کون تھے، وہ کیسے تھے، بلکہ تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ اصل میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے ان میں کہ ہمارے اعمال ہمیں کام آئیں گے، کسی دوسرے کا کوئی عمل ہمارے لیے کام نہیں آئے گا۔ یہودیوں نے یہ کہا کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب وہ سارے کے سارے یہودی تھے، یہ جھوٹ بولا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹ پہ فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم ہے کون ہے کہ جس کے پاس ایک شہادت آئے یا سچی بات آئے اور اس کو چھپائے۔ تو ہمارے پاس بھی سچی بات ہے، ہمارے پاس بھی شہادت ہے، اور ہم نے اس کو چھپایا ہوا ہے۔ قرآن اللہ کی طرف سے ہمارے پاس حق ہے، شہادت ہے، سچی بات ہے، اور ہم اس کو لوگوں تک نہیں پہنچاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کتنا بڑا ظالم ہوگا کہ جو اپنی حق کی بات کو چھپائے، لوگوں تک نہ پہنچائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو گزر گئے لوگ، ان کے اعمال ان کے لیے تھے، تمہیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ اور ہماری بدبختی یہ ہے
کہ ہم گزرے ہوئے ہمارے جو بزرگ ہیں، جو نیک لوگ دنیا سے گزر گئے، ان کے اعمال کے اوپر ہم تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے مرید بن جاؤ تو وہ تمہیں جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح انداز میں یہاں پہ فرما دیا کہ ان کے اعمال ان کے لیے تھے، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ قیامت کے روز جو سکہ چلے گا اور جس کی ویلیو، جس کی قیمت ہوگی، وہ اپنے اپنے اعمال کی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ذرہ سے ذرہ جو برائی ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور ذرہ سے ذرہ چھوٹی کوئی معمولی سی نیکی بھی ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ ہر چیز کو سامنے رکھ کر حساب کیا جائے گا، اور اس کے مطابق اس کے فیصلے ہوں گے۔ جس کے اعمال، نیک اعمال بھاری ہو جائیں گے وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے برے اعمال بھاری ہو جائیں گے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ وہ کرائٹیریا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کا بتا دیا ہے۔ اعمال ہی کام آئیں گے، اور قرآن میں جہاں بھی ایمان کا ذکر ہے وہاں پہ اعمال کا ذکر ہے، جو ایمان لایا اور اس نے عمل کیا۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات کی پوری توجہ دینی چاہیے کہ ہم کون سے اعمال کرتے ہیں، اور ان اعمال کا سورس کیا ہے، کیا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں؟ اگر ہیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہیں تو پھر ہمیں سوچنا ہے کہ یہ کہیں ہمارے اعمال ضائع ہی نہ ہو جائیں۔ سورہ الکہف کے آخری 10 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، وہ اپنے ذہن میں سمجھتے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں، ان کے اعمال کو تولا نہ جائے گا، اور ان کی ساری سیئتوں کو دو ضائع ہو جائے گی۔ تو یہ سوچ کا مقام ہے، اس لیے یہ تھوڑی سی کوشش اس چینل میں چل رہی ہے کہ ہم اپنے آپ اپنی آخرت کی فکر کریں، کوئی دوسرا ہماری فکر نہیں کرے گا۔ تو آخرت کی فکر یہی ہے کہ وہ صحیح اعمال جو اللہ نے قرآن میں بتلائے، جو اللہ کے نبی نے کر کے دکھائے اور ہمارے لیے صحیح احادیث میں موجود ہیں، ہمیں وہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو قرآن و سنت سے ہٹ کے ہو۔ اب ہم ان آیات کی گرامر کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ ام تقولون، یا تم کہتے ہو، ام عاطفہ ہے اور اس کا مطلب ہے یا، تقولون تم کہتے ہو یہ فعل ہے۔ ام تقولون، تقولون کا مادہ قاف واو لام، باب ہے نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ قالا، مضارع یقولو، یہ قالا یقولو کی گردان۔ تقولون، تقولون کدھر ہے؟ یہ دیکھیے، تقولون فعل مضارع حاضر جمع مذکر کے لیے، تقولو اکیلے کے لیے، تقولون جمع کے لیے۔ ام عاطفہ، ام تقولون یا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل، کہ ابراہیم اور اسماعیل، یعنی تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل، ان حرف ناصبہ ہے اور آگے ابراہیم اسم ہے انا کا، حالت نصب میں ہے، واو عاطفہ ہے، اور آگے اسماعیلہ بھی حالت نصب میں معطوف ہے اور وہ بھی انا کا اسم ہے۔ و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب۔ اس میں دیکھیں پھر واو عاطفہ ہے اور اسحاقہ بھی انا کا اسم معطوف، واو پھر عاطفہ اور یعقوبہ بھی انا کا اسم معطوف ہے، یعنی نصب حالت میں ہے۔ والاسباط، اور اولاد یعقوب یا ان کی اولاد، تو یہ بھی دیکھیں، یہ بھی واو کے بعد معطوف اور یہ انا کا اسم۔ کانوا ھودن او نصارا، سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ کانو خبر ہے انا کی، انا کے بعد اسماء اور سارے حالت نصب میں تھے، اب اس کی خبر آئی کانو، اور یہ مرفوع حالت میں ہے، یہ خبر انا، اور یہ فعل بھی ہے۔
اس کے بعد ہودن مفعول ہے، او نصارہ، یہ دونوں جو ہے یہ کانا کی خبریں ہیں۔ کانا کی خبر حالت نصب میں آتی ہے اور انا کی خبر حالت مرفوع میں آتی ہے، حالت رفع میں آتی ہے۔ قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن قتم شہادۃ عندہ من اللہ وما اللہ، کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور اللہ نہیں ہے۔ وما اللہ بغافل، کل کہہ دو، کہو، یہ فعل امر ہے واحد کے لیے۔ اانتم عالم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ دیکھیں جو ہے یہ حرف استفہام ہے، انتم مبتدا ہے، عالم فعل ہے، اور پھر ام جو ہے یہ عاطفہ اور اللہ ہو خبر ہے۔ ومن اظلم ممن قتم شہادۃ، اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اس شہادت کو چھپائے۔ واو اس میں عاطفہ، من اس میں اسم استفہام ہے، اور ازلم اسم تفضیل افعلو کے وزن پہ، پہلے ہم نے عالموں بھی پڑھا۔ ممن یہ مرکب جاری ہے، قتمہ فعل ہے، شہادتاً مفعول ہے۔ قتمہ مادہ کاف تا میم باب نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ قتمہ، مضارع یکتمو، نصرہ ینصرو، قتمہ یکتمو۔ قتمہ کدھر ہے؟ یہ نصرہ کے وزن پہ، فعل ماضی واحد غائب مذکر، اس نے چھپایا۔ عندہ من اللہ، جو اللہ کی طرف سے اس پر ہے۔ عندہ ظرف مکان ہے، ہو اس میں ضمیر ہے، تو یہ دونوں عندہ مل کر یہ مرکب اضافی بنے۔ من اللہ ہے، یہ مرکب جاری ہے، من حروف جارہ میں سے۔ وما اللہ، اور اللہ نہیں ہے، واو اس میں عاطفہ اور ما نافیہ ہے، اور اللہ فاعل ہے۔ بغافل اما تعملون، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ وما اللہ بغافل اما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے ہیں، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، یعنی ان کے اعمال ان کے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ بغافل، غافل بھی حروف جارہ میں سے، بغافل مرکب جاری بنا، اما تعملون، اس سے جو تم کرتے ہو۔ اما تعملون میں اما ان اور ما کا مرکب ہے، مرکب جاری ہے، تعملون فعل ہے۔ تعملون مادہ عین میم لام باب سمیہ، ماضی کا پہلا صیغہ عاملہ، مضارع یعملو، سمیع یسمعو، عاملہ یعملو۔ تعملون کدھر ہے؟ تسمعون کے وزن پہ، فعل مضارع جمع حاضر مذکر، تم سب کرتے ہو۔ تلک امۃ قد خلت، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے۔ تلکا اسم اشارہ اور یہ مبتدا ہے، امتن یہ خبر ہے۔ آگے قد خلت، قد حرف تحقیق اور خلت جو ہے یہ فعل ہے، فعل مؤنث۔ تلک امۃ قد خلت، تلکا اسم اشارہ اور یہ تلکا واحد اشارہ کے لیے، مبتدا ہے، امتن خبر تلکا کی، اور قد خلت یہ صفت ہے امتن کی۔ قد تحقیق، خلت فعل ہے۔ قد خلت مادہ خا لام واو باب نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ خلا، واو اس میں حروف علت ہے، لہذا تعلیل کے بعد یہ واو بدل کے الف بنا خلا۔ فعل مضارع کا پہلا صیغہ یخلو، خلا یخلو، نصرہ ینصرو کے وزن پہ۔ خلت کدھر ہے؟ ماضی واحد غائب مؤنث۔ ہوا خلا مذکر کے لیے، خلا بھی کہہ دیں تو ہوا اس کے اندر موجود ہے، واحد مذکر۔ ہیا خلت، خلت میں ہیا موجود ہے، تو خلا اور خلت، یہ خلا
مذکر کے لیے خلط، مؤنث کے لیے واحد غائب مؤنث. قد حرف تحقیق ہے، کام ہو گیا، یقینی طور پر بات ہوئی. لہا ما کسبت، ان کی کمائی ان کے لیے تھی. لہا مرکب جاری، لی اور ہا کا مرکب، اور یہ خبر متقدم ہے، یعنی مرکب جاری اگر خبر کے طور پر آئے اس کے لیے خبر کو پہلے لایا جاتا ہے، مقدم کر دیا جاتا ہے. تو لہا خبر کے طور پر مقدم یعنی پہلے آیا، آگے ما مؤخر کیا گیا، یہ ما مبتدا ہے. کسبت، کسبت فعل ہے، یعنی ان کی کمائی ان کے لیے تھی. تو اصل میں یہ اس میں زور دیا جا رہا ہے، اس لیے اس میں خبر کو متقدم کیا گیا. کسبت مادہ کاف سین با، باب ضربا ماضی کا پہلا صیغہ، کسبا مضارع یکسبو، ضربا یضربو، کسبا یکسبو. کسبت کدھر ہے؟ یہ ضربا سے ضربت بنا اور ضربت سے کسبت، ماضی واحد غائب مؤنث. ہوا کسبا میل کے لیے یعنی مذکر کے لیے کسبا اور مؤنث کے لیے کسبت. وَلَكُمْ مَا کسبتم، اور تمہاری کمائی تمہارے لیے. اس میں دیکھیں واو عطفہ اور لکم یہ مرکب جاری ہے، ما موصولہ ہے، اور کسبتم یہ فعل ہے. وَلَكُمْ مَا کسبتم اس میں مادہ کاف سین با، باب ضربا ماضی کا پہلا صیغہ، کسبا مضارع یکسبو، ضربا یضربو، کسبا یکسبو. کسبتم ضربتم کے وزن پہ ہے، فعل ماضی جمع حاضر مذکر، تم سب نے کمایا. واو عطفہ لکم مرکب جاری، ما موصولہ جو کا مطلب دے رہا ہے، یعنی تم نے جو کمایا وہ تمہارے لیے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہ پوچھا جائے گا اس بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے. وَلَا تُسْأَلُونَ تم سے نہ پوچھا جائے گا. واو اس میں عاطفہ، لا اس میں نافیہ ہے، اور تسألون فعل ہے، اور یہ فعل مجہول ہے. ولا تسألون مادہ سین حمزہ لام، باب ہے فتح ماضی کا پہلا صیغہ، سآلا مضارع یسألو، فتح یفتح سآلا یسألو. تسألون کدھر ہے؟ تفتحون کے وزن پہ، فعل مضارع جمع حاضر مذکر، تم سب سوال کرتے ہو یا کرو گے. آیا مبارکہ میں استعمال ہوا ہے تسألون، ولا تسألون یہ مجہول ہے، تم نہ پوچھے جاؤ گے. تسألون تم پوچھتے ہو، تسألون تم سے پوچھا جائے گا یا تم پوچھے جاؤ گے. تو کتنا فرق ہے؟ تسألون تم خود پوچھتے ہو، تسألون تم سے کوئی دوسری فورس ہوگی جو غائب ہے، جو فاعل ہے اس کے اندر وہ غائب ہے، پوچھنے والا غائب ہے، تو اس لیے یہ مجہول بنا. تو تم پوچھے جاؤ گے، کوئی دوسری قوت تم سے بات کرے گی، تم سے پوچھے گی، تمہاری زندگی کا سوال ہوگا اور پھر تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. یہ مجہول مضارع ہے. معلوم اور مجہول تفصیل کئی بار آپ نے دیکھی ہوگی. ماضی مجہول یہ ماضی معلوم تھا فعلا تو مجہول بنا فعیلا. اسی طرح مضارع معلوم تھا یفعلو تو اس سے پھر بنا مجہول یفعلو. یفعلو یفعلو یہ تسألو اس کے اوپر ہے اور آگے جمع بنا پھر تسألون. اما اس کے بارے میں، ان اور ما کا مرکب ہے، مرکب جاری ہے. کانو یعملون وہ کیا کرتے تھے، یہ ماضی استمراری ہے. کانو کی گردان مضارع فعل کے ساتھ لگ جائے تو وہ ماضی استمراری ہوتا ہے، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں جو ان کی روٹین تھی، جو کام کیا کرتے تھے، جیسے کیا کرتے تھے، جس انداز میں، تو یہ اس طرح کا ماضی استمراری بنتا ہے. یعملون یہ فعل ہے، اس کی تفصیل ہم دیکھ لیتے ہیں. کانو یعملون، یعملون کا مادہ عین میم لام، باب ہے سمیع ماضی کا پہلا صیغہ عاملہ مضارع یعملو. سمیع یسمعو عاملہ یعملو. یعملون
یسمعون کے وزن پہ ہے، فعل مضارع جمع حاضر مذکر کے لیے، وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 141 تک پڑھ لیا ہے، اور اللہ کے فضل سے ایک پارہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جتنی زندگی ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہم اس کام کو کر سکیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، آپ کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آخر میں پھر ہم اس کام کو اپنی زندگی کے لیے مقصد بنائیں گے، اور اللہ کے حضور یہ وعدہ کریں گے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔